ردا سر پر نہیں ہے زینب لاچار کوفے میں، ردا سر پر نہیں ہے زینب لاچار۔ اور ہم آپ کو زیارت کرائیں گے جو زیادہ تر قافلے قریب ہونے کے باوجود بھی نہیں لے جاتے ہیں۔ یہ مسجد گفا کے سامنے گیٹ ہے، سامنے اس گیٹ کے باب صوبان کے سامنے یہ روضہ ہے۔ یہ دیکھیے آپ اس طرف مولا علی کی بیٹی کا روضہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں، اور یہاں پر ان کا روضہ بنا بھی۔ آپ کو تفصیل مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو جو بھی قافلے یہاں پر آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس جگہ پر بھی آئیں، کیونکہ بالکل سامنے ہے اور کوئی دشواری بھی نہیں، کوئی چلنا بھی نہیں ہے زیادہ۔ بس آپ یہ دیکھیں سامنے یہ مسجد گفا باب صوبان اور اس کے سامنے یہ گیٹ، یہ روضہ۔ قیامت ہے اسیروں پر ترس کھاتا نہیں کوئی، قیامت ہے اسیروں پر ترس کھاتا نہیں کوئی، چھتوں سے پتھروں کی ہوتی ہے بوچھار کوفے میں، ردا سر پر نہیں ہے زینب لاچار کوفے میں، ردا سر پر نہیں ہے زینب لاچار کوفے میں، گلے میں توق کے ہے زخم، پیروں میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس بیوی کی زیارت کر کے ہم اور آپ آئے ہیں، اور برادری کی زیارت اور 2 رکعت نماز سب نے ہدیہ پڑھا ہوگا، یہ بیوی بہت باعظمت اور زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت باعظمت بیوی ہیں، اور یہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، خدیجہ بنت علی علیہ السلام، اور یہ اسرائے کربلا میں تھی، جیسے جناب زینب ام کلثوم تھی، اور کربلا کی یاد، یعنی یہ کوفے میں اسیر ہو کر کوفے آئیں، کوفے سے شام گئی، شام سے پھر جب لوٹی کوفے میں آ کر یہ مبلغ کربلا بنی، یعنی کربلا کے واقعات کو بیان کرتی تھی۔ بہت باعظمت جو ہے بیوی ہیں، یعنی لوگوں کو بتاتی تھی کہ راہ کربلا میں کیا ہوا، اور شام کوفے میں کیا ہوا، اور شام میں کیا ہوا، ساری چیزیں بتاتی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت باعظمت ہے اس بیوی کی۔ اس کے علاوہ یہ ایسی ماں کی بیٹی ہیں کہ جس ماں نے اپنے 4 بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا۔ جناب ام البنین کا آپ نے مصائب سنا ہی ہوگا، تذکرہ سنا ہوگا کہ وہ باعظمت بیوی کی جب پہنچی ہیں، یعنی یہ واقعہ، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا ہے، تو جناب ام البنین کو جب کسی نے کہا کہ آپ ام البنین ہیں، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو، کیونکہ ہمارے 4 بیٹے تھے، اب عبداللہ حسین پر قربان کر دیا۔ یعنی پوری سرزمین عراق قربانیوں سے، خون سے ڈوبی ہوئی ہے، اور جو امام زمان کا ظہور ہوگا اور کربلا میں جناب عباس کے روضے پر آئیں گے، جناب عباس کو ساتھ لے کر اس سرزمین پر آئیں گے جہاں ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کوفہ میں، اور مسجد کوفہ سے پھر جتنے ظلم ہوئے ہیں سارے ظلم کا بدلہ امام زمان لیں گے، اور باقاعدہ روایت میں ہے کہ سب سے اہم بدلہ جو ہوگا وہ جناب عباس کے خادمین میں سے ہوگا، کیونکہ جناب ام البنین کے ایک بیٹے جناب عباس علیہ السلام ایسے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں پوری زندگی گزار دی، اور آخر وقت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی خوشی کے لیے زندگی گزاری، اور آخر میں بھی جو واقعات آپ مصائب سنتے رہتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے آخر میں بھی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا، اور جیسے ہی آقا کہا ویسے ان کی روح جو ہے ان کے جسم سے جدا ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پہ گریہ کر کے، اور اس کے بعد آخر میں جناب ام البنین کا تذکرہ آیا ہے۔ اس مصائب کو میں چھوڑ کر یہاں پر تمام کرتا ہوں کہ جس بیوی کے
روضے کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس کی ماں کو ہم پرسا دیں کہ واقعی یہ بیوی انہی میں سے ہیں کہ ان کے بھی سروں سے ردائیں چھینی گئی۔ یہ وہی بیوی ہیں کہ جو اسی کوفہ سے گزاری گئیں تو کہا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ اسی کوفے سے پھر شام گئیں تو شام میں جو بھی مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جلد از جلد بیوی کے روضے پر پہنچیں اور وہاں پر بیوی کو پرسا دیں۔ جناب خدیجہ بنت علی علیہ السلام، آپ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ خداوند متعال سے سفارش فرما دیجئے کہ آپ اگر کوئی رکاوٹ آنے والی ہو ہمارے راستے میں تو اس رکاوٹ کو دور فرمائیے۔ خداوند عالم سے دعا فرما دیجئے کہ آپ کے جو خواہران ہیں ان میں سے ایک خواہر محترم آپ کی جو سیریا میں مدفون ہیں، ان کے روضے پر ہم سب کو جانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ بس آخر میں ایک بات اور عرض کر دیں کہ یہ بیوی کربلا سے کوفہ سے شام کی منزلیں طے کرتی ہوئیں، اس کے بعد شام سے پھر کوفہ آئیں، کوفہ میں کربلا کی داستان بیان کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں، اور اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ پورے کوفے کی بیویاں آئیں انہیں دفن کرنے کے لیے، انہیں غسل دینے کے لیے۔ لیکن جب بھی کسی بھی معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انہیں غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، تو یہ جملہ ضرور زبان پہ جاری کیا جاتا ہے، لا یوم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، دنیا میں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جتنے لوگ دور دراز پہ ہوتے ہیں وہ وہاں سے اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے غسل و کفن میں اس کو دفن کرتے ہیں۔ لیکن کربلا میں آپ کے ورثہ موجود تھے، موجود ہونے کے باوجود سرکار امام زین العابدین کو اس جگہ سے گزارا گیا، بی بی زینب کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ اللہ